میں رفعت عباس ہاں سریکی شاعر. ساری زندگی ایک ٹیچر دے طور تے گزاری ہے, شاعری کی ہے اور پچھلے سال ایک ناول لکھے لون دا جیون گھر. باقی دوستیں دے نال زندگی گزرے نا, دوستیں دی محبت تو پورے جگ جہان دی خیر منگنا. یہ تو زیادہ کوئی تعارف کوئی نہیں. شاعری دا آغاز سریکی شاعری 1978 شاید میں شروع کی ہے شاعری, اور 1984 میری شاعری دی پہلی کتاب پرچھاؤں تے پھول چھپی ہے. ہوں میرے کوئی 10 مجموعہ کلام چھپن اور ایک ناول چھپے. شاعری واسطے میں تو آکھساں کہ جی میں کوئی بال کوئی بندہ کہیں گرفت آ ویندے. میں ایک دریا دی مڑ تے رہنا ہم, ایک چھوٹا جا جنگل ہے, دریا ہے, جنگل ہے, ریلوے کالونی ہے, پرانا ریسٹ ہاؤس ہے. تو لوگ آدھے ہیں جی اے جگہ تو نہیں لنگھنا, اتنا کوئی ہاتھ لگ ویسی. تو میں کو تو لگتا کوئی شاعری دا ہاتھ کوئی ہاتھ لگ گیا, اور باقی کوئی سوچی سمجھی یا کوئی بہوں شاعری کوئی بہوں ذہین ہون دی یا کوئی بہوں کوئی عالی شان کوئی تورے اظہار دی طاقت نہ نہیں. شاعری کوئی تساں کوئی پکڑے چاہ ویندے ہو یا گرفت چاہ ویندے ہو. اور میرے کو محسوس تھیا 1978-79 کہ میں اس شاعری دے نال کتھائیں گنڈھی گیا, اور میرے تے کوئی ایسے اظہار دے کوئی ایسے لمحے وارد تھینن جڑے عمومی طور تے نہیں ہوندے. اور میرے کو لگدا ہے کہ میں کوئی چھوٹا جا مصرع بھی موضوع نہیں کر سکتا, لیکن جیلے میں کیفیت ہونا ہم تو میرے کو لگتا ہے کہ بہوں میں سکت نال بہوں ڈھارس نال ہمت نال لکھ سکتا. اندے وچ 1974 دے وچ میرے والد دی ڈیتھ تھی, تو ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ تھیا. اولے میری عمر کوئی 14-15 سال ہے, اور اساں او جو دریا چناب راندھے آسے چناب ویسٹ دیں وہ اساں چھوڑ کے اپنے گھر چلے گئے. جڑا میرا والد صاحب دی وسطی ہے سارا آبائی گھر ہے. تو پہلا ہجر جڑا شاعری دے حوالہ بنیا وہ میرے والد دی موت اور دریا کی جدائی ہے. کہ میں شاید یہ دو چیزاں اگر میری حیاتی شامل نہ ہوئے نا, یہ ایک وچ کمی یا ہجر یا وچھوڑا نہ ہوئے ہا, تو میں شاید شاعری نہ کراں. ویسے میں مختصر بل دہرا رہا کہ اپنے والد دی موت اور دریا دا وچھوڑا یہ دو شئی ہیں جڑا میں کو شاعری دے پاسے کہنا ہے. شاعری جل میں شروع کی تھی تو شاید میری کوئی متاثر تھیون دی عمر کوئی نہ ہے, 17-18 سال دی عمر کوئی نہ ہے. اور اگر میں دیانتداری نال دساں کہ میں جلے پہلی دفعہ خواجہ غلام فرید سید کلام پڑھا, انہوں دا دیوان خریدیا, وہ 1981 میں خریدیا. تو میں شاعری شروع کی تھی کچھ عرصے بعد میں یہ شاعری شروع کی تھی ہے غزل میں لکھی ہے کیویں ساکوں یاد نہ راسی اوندے گھر دا رستہ, دو تاں سارے جنگل آسن ترے تاں سارے دریا. اچھا یہ وہ زمانہ ہے جن میں اگر دیانت نہ لاکھاں
کہ کوئی ایسی سچ کوئی انسپائریشن نہ آئی، کوئی زبان دا اپنا کوئی درز ہے، زبان دی کوئی اپنی گوشہ ہے جندے وچوں کوئی چیز ابھری۔ میری بھی اتنی سکت نہ ہے جڑی عمر میں اے غزل لکھی، میں اج یہ عمر جل میں ایک ریٹائرمنٹ دی زندگی گزردا پیا، تو میں کو بڑی حیرت تھی ہے کہ میں تو 40 سال پہلے 42 سال پہلے جلے غزل لکھی تو وہ کوئی ایک انہونا واقعہ ہے کہ میری کوئی پچھو ایسی شاعرانہ ٹریننگ بھی کوئی نہ آئی، اور میری کوئی وسوں دے شاعر نال میرا کوئی براہ راست ایک رابطہ بھی کوئی نہ آئی، اور میرے خیال ہے میں صرف شاعروں کو بھی نہ جاننا ہم ہاں کنے ریڈیو دی معرفت، خواجہ غلام فرید دا کلام ریڈیو دی معرفت میرے یا لوک شاعری میرے کنے ضرور ہے، تو میں سمجھدا کہ یہ سریکی زبان دا اپنا ایکسپوئر ہے کہ شاید زبانہ اپنی حیاتی وچ کچھ اپنے بال کچھ اپنے لوگ آپ چنن، اور شاید میں خوش نصیب ہم کہ میں ان چونے آ گیا، زبان دی اپنی چونے آ گیا، سریکی وسوں دی سینکڑے ہزاریں سالیں دی جڑا ایک واہن ہے اندے وچ میں کتھائیں ان زبان نے کتھائیں میرے تے ہاتھ رکھیا میرے موڈے تے یا میرے سر تے، اور میرے سے اپنی جڑی ابتدائی شاعری بلکہ اج تک بھی اور میرے اپنے واسطے بعض اوقات حیرت انگیز ہوتی ہے کہ میں تو تھوڑی دیر پہلے یا تھوڑی دیر بعد میں اون سطح تے نہیں ہوندا جڑی سطح تے میں لکھدا، او زبان دی اپنی سطح ہے، این زبان دی اپنی پوٹینشل ہے۔ جی میرے نزدیک مطلب سریکی میری ماں بولی ہے، اور میں کوئی 4-5 سال دی عمر یہ لفظ سنیا ہے، اور ان تو پہلے شاید ملتان لوگ ملتانی اور لوگ ریاستی سربینے ہیں، لیکن میں جلے 4-5 سال دی عمریں لفظ سنیا تو ول میں کو کدائیں بھی دھیان نہ رہا کہ میں ملتانی ہاں یا ریاستی ہاں، یہ لفظ اتنی تیزی نال اور اتنے بڑے پیمانے تے لوگے قبول کر گدا کہ میرے کو لگدے کہ جی میں اے وسوں یا اے خطہ کہیں ایک دھارے دے وچ یا شامل تھیون واسطے بہت طویل انتظار پیا کرنا ہے، اور جی میں موقع ملیا لوگ نے اپنی سانجھی زبان سانجھی ثقافت سانجھا انہوں دا لٹریچر انہوں دے بنیاد دے اتے انہوں نے فوری طور تے یہ لفظ کو قبول کیتا۔ اج میرے واسطے لفظ ایک جڑا ہے سریکی دا یا سریکی ہون ایک افتخار ہے، ایک مان ہے کہ جڑے مان نال میں پورے جگ جہان کو دے داں، ہمسایہ قومیں کو دے داں، اپنے نال وسن نے دوجیاں قومیں کو دے داں۔ میرے واسطے مطلب پنجابی ہیں یا میرے واسطے بلوچ ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پختون ہیں، بیاں قومیں ہیں، سارے قابل احترام ہیں، لیکن میں اپنے این لفظ چوں میرے کول جڑا میں آکھا کہ زندگی کو دیکھن دا ایک تاکچہ ہے، دریچہ ہے، تاکڑی ہے، اس طرح کی ہے، اور میرا کلیڈوسکوپ ہے جندے شئیں دے سارے پیٹرن بدل دین، اندے وچ شاعری ہوئے یا اندے وچ نثر ہوئے، اندے پچھوں یہ زبان اور ان دی دور تک کتھائیں کھنڈی ہوئی روٹس ہیں، ان دی اساطیر ہے، ان دی حکایات ہیں،
جہاں کہیں معلوم یا غیر معلوم طور تے کتنے میرے تک پہنچن، کہیں معروف یا غیر معروف میں آکھاں کہ طریقے نال میرے تے منکشف تھن، تو میرے واسطے بہت بڑا دریچہ ہے۔ یہ لفظ اچھا یہ لفظ جیویں یہ لفظ میں پڑھدا یا یہ لفظ میں سننا یا یہ لفظ میں بولینا میرے تے ایک خوشی دی کیفیت تاری تھی ہے، ایک احترام دی یہ وسوں اور پورے این گلوب دا احترام کہ این گلوب دے اتے این چھوٹے جے ایک سیارے دے اتے یہ بہت سارے قوماں آباد ہیں، اساں سریکی بھی آباد ہیں، اساں این خطے دے اتے اپنے حصے دا سارا دریا باندھن، سارا اپنے حصے دی اساں اپنے حصے دی کنک لینے ہیں، اساں اپنے حصے دے کپاہ کاش کرنے ہیں، اساں اپنے حصے دے اتھاں بارشیں اپنے حصے دا سامن ہنڈینے ہیں۔ تو ایک یہ لفظ میں کوئی کورا عرض تے ایک شراکت دا احساس دے ہے، یہ کورا عرض تے ایک اپنی موجودگی دا اپنے تیقن دا احساس دے ہے۔ جہڑے لئے میں اس طرح کی شاعری یا تو آکھو کہ شاعری تھوڑا جا اگاں ٹریا تو میرے کو پتہ لگا کہ سریکی ہون کہیں پاتال راہن دا نا نہیں، کہ اساں یہ وسوں اپنی کوئی بہت ایک طویل کہیں لوکھے کہیں تنہائی کہیں چڑھ ماری کہیں قتلام کوئی پاتال دیا کوئی پوڑیاں لہ چکی ہے جو کو اساں مونجھ آ کے اور مونجھ کو سیلیبریٹ کر کے اساں کتھائیں اپنا رومینس کریٹ کرنے ہیں، اور یہ گال کو ساتھ ہیں کہ جناب مونجھ ہی سارا زیور ہے، مونجھ ہی سارا سنگھار ہے، مونجھ ہی ساری طاقت ہے، اور اساں یہ مونجھ نالی جیونا چاہنے ہیں، اور مونجھ ایسا لفظ ہے جندہ دنیا میں کوئی متبادل نہیں، یہ ایسا لفظ ہے۔ میں سمجھدا کہ یہ سارا رومینس ہے نا جی۔ جلے تساں ذرا جیا جب جہان کو لے دیو اور تو سمجھ دو کہ تساں سریکی وسوں راندھے پیو، لیکن یہ سریکی وسوں ان گلوب دے اتے ایک حصہ ہے، ان گلوب دا حصہ ہے، تو تساں ان سارے رومینس کو دے جو نکلن دی کوشش کر دو، پاتال جو نکلن دی کوشش کر دو۔ تو ان میں بھی پتہ لگا کہ نال شیخ حیا سندھی شیخ حیا دی شاعری ہے، سندھی دے وچ جڑا ہے سچل سرمست شاہ لطیف جیسے شعراء دا کلام ہے، پنجابی زبان دے وچ شاہ حسین دا کلام ہے، اتھا بلے شاہ بولے کسوری چو بلے شاہ بولے، وارث شاہ ہے، رحمان بابا ہے، خوشحال خان خٹک ہے، اجمل خٹک ہے، کلندر محمد ہے، انہاں دی آوازاں گل خان نصیر ہے، مستوکلی ہے، جام ترک ہے، کہ اے آوازاں اچھا ول میں انہیں سارے کو شعوری طور پہ پڑھا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ میں اپنی ہمسایہ زبانہ دی شاعری کو جتوں تک میری سکت آئی میں انہوں کو نہ صرف پڑھا بلکہ ابزورب بھی کیتا۔ اچھا اُن بعد میں ایک شاعری دے طالب علم دی طور تے میں جگ جہان دی شاعری پڑھی، وہ لیٹن امریکنز دی پوئٹری ہے، یا وہ افریقی شاعر ہیں، یا وہ ہندوستان دی مختلف زبانہ دے شاعر ہیں، عربی شاعر ہیں۔ میں کوشش کی تھی کہ میں دنیا دے شاعروں کو سمجھا کہ وہ کیا کریں۔ اچھا ایک ویلا ہوں دے جڑے تساں اپنی ایک وسوں اپنی زبان لکھتے پہ ہوں دے اور دنیا جہان دی شاعری بھی نال پڑھتے پہ ہوں دے ہو، تو اتنا یقینی طور تے تساں بہت ساری چیزاں ایبزورب کرنے پہ ہوں دے، لیکن انہاں سب دا کہیں اپنی طاقت نال اپنی زبان دی پوری ڈھارس نال تساں اشیں دا اظہار کرنے پہ ہوں دے۔ تورا یہ سوال کہ جڑا ہے اپنے سریکی تو باہر
وسدیاں قوماں یا دنیا جہان دی شاعری دا اثر وہ یقینی طور تے میں اج تک میں ہمیشہ ہن بھی جلے نویں شاعری پڑھدا تے میرے کو لگدے کہ کچھ جڑی پچھلی سکیم ہے وہ تبدیل تھی ہے، میں زیادہ طاقتور تھیا، زیادہ جڑا ہے اندے ہمت آئی ہے، گال کرن دی زیادہ سکت آئی ہے۔ اچھا میں سمجھدا کہ یہ کرے عرض تے جڑی طاقتور قومیں نے چڑھ ماری کیتی ہے، وہ مطلب تاریخ دی نویں استعماری دی شکل ہوے یا اون تو پہلے تو ساؤں کو سکندر یا سکندر تو بھی پچھوں آریامیں دی یا سکندر دی تو ساں عربیں دی یا ایرانیں دی انگریزیں دی تو جڑی چڑھ ماری دے تھے اس این خطے تے یا دنیا دے بے خطیاں تے اندے وچ بہت واضح طور تے دو شائیں ابھردن۔ ایک حملہ آور ابھر دے، ایک او وسوں جڑا اپنا دفاع کریں دی او ابھر دے، دوجے لفظیں ایک قاتل ابھر دے، ایک مقتول ابھر دے، یا ساں کو ایک حاکم ایک محکوم ابھر دے۔ گال یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ شاعر کندے نال ہے؟ شاعر حملہ آور نال ہے یا اون دھرتی نال ہے جڑی اپنا دفاع پہ کر دے؟ شاعر قاتل نال ہے تو سا کندے وکیل ہو؟ تو سا اون قاتل دے وکیل ہو جنہیں کئی دھرتی تے قبضہ کیتے، جنہیں کئی دھرتی دے اتے آ کے بہت بڑا قتل عام کیتے، اور ول ہوں مقبوضہ شہر چی سب تو بڑا محل بنا کے آپ بہ گئے، تو سا ان کو جسٹیفائی کریں دیو، تو سا ان دی زبان کو جسٹیفائی کریں دیو، یا تو سا مقتولیں دے وکیل ہو؟ تو سا کن دے وکیل ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں شاعر واسطے یہ بڑا اہم سوال ہے، اور مزاحمت دی بھی سادہ جی کہانی ہے کہ تو سا کن دے وکیل ہو۔ این خطے دا ایک شاعر ہون دے حوالے نال یا این کرے عرض دا اتے رہن والے ایک شاعر دے حوالے نال میں سمجھدا کہ میں انہاں لوگیں دا وکیل ہاں جڑے کہیں چڑھ ماری چاہیں، جڑے کہیں حملہ آوری چاہیں، جڑے کہیں بڑے قتل عام تو گزریں، جنہاں دے شہریں کو بھا لائی گئی ہے، جنہاں دے دروازے تروڑے گئے، جنہاں دیاں فصیلاں کو منہدم کیتا گئے۔ میں انہاں لوگیں دا جنہاں دے شہر دے اتے انگریز جلد 1848-49 ملتان دی فصیل اور دروازے تروڑن، تو ایک انگریز کیپٹن ڈاکٹر ڈنلپ بھی نال ہے اور اپنی ڈائری لکھدا پیا ہے، تو وہ لکھے کہ ملتان دے اناج گھر اور روغن گھر دے اتے جڑا گولا ڈھٹھے، ملتان 7 ڈمہار وہ ایک دھوئیں دی ایک چھتری ملتان دے اتے اترنی رہی ہے 7 ڈمہار، اور انہیں اپنی ڈائری لکھے کہ ملتان تے 26,000 یا 36,000 گولے ملتان تے وہ سٹے گئے۔ اون کمپنی دے نال اون انگریزی فوج دے نال ایک مصور بھی ہے، انہیں 2 طرح دیا تصویراں بنایا، ایک ملتان بیفور سیج جندے دروازے انٹیکٹن، فصیل انٹیکٹے، شہر پورا نظر آندا پہ، اور ایک آفٹر سیج جندے دروازے ترٹ چکن، فصیلاں ترٹ چکن، شہر آتش زدگی دا شکار ہے، شہر لاشاں پن۔ ملتان دا دلی دروازے دی ایک تصویر ہے جندے وچ لاشاں پن اور نال لاشاں دے نال
کتے بیٹھن جڑے ہون مطلب جنہاں دا پیٹ بھر چکے انسانی اعضاء کو کھاون دے بعد وہ تصویر ریکارڈ تے ہے. یہ دو تصویراں کیوں ہیں؟ یہ تصویراں آڈٹ واسطے ہیں کہ پہلی تصویر کہ اے ملتان ہے بیفور سیج، اے ملتان ہے بیفور آفٹر سیج، اور ان دے اتے اتنا گولا، اتنا گن پاؤڈر اور اتنا اسلحہ خرچ تھے. انہاں تصویریں دی بنیاد تے آڈٹ تھی ہے. اون بیفور اینڈ آفٹر سیج دی تصاویر دے اتے وہ تصاویر برطانیہ تک پارلیمنٹ تک ویندے ہیں کہ اے ملتان پہلے دا ملتان، اے بعد دا ملتان. اس ساری صورتحال دے وچ ایک شاعر او کیندا وکیل ہے یا ایک ناول نگار دی کہانی کتھوں شروع تھیندی ہے؟ تو مزاحمت ایک لفظ ہے نا جی کو اساں کوئی ریزسٹنس یا مزاحمت، میں سمجھتا کہ یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک فیصلہ ہے کہ تسا کتھاں کھڑنے، تسا کنہاں لوگوں دی زبان نال کھڑنے. بڑا سادہ گال ہے. تو کیڑی زبان وچ کام کرنا ہے؟ وہ زبان جڑی نافذ تھی ہے، وہ زبان جڑی انہاں لوگوں دی ہائی جنہاں دیاں شہر دے وچ اجتماعی قبراں ہیں، اور انہاں قبریں کو 9 گز پیر دی قبراں آگ کے ان سارے قتل عام کو ایک تقدیس دے دیتی گئی ہے. شہراں دے دروازیاں تے شہراں دے اندر اجتماعی قبراں او قتل عام ایک وڈے پروپیگنڈے یا اون جڑی نافذ زبان تھی ہے شہر تے اندے وچ لکھن شاہی تذکرہ نویسیں دی کارستانی دی وجہ کولوں او قتل عام بھی لوگ گئے، او اجتماعی قبراں بھی لوگ گئے، اور او بدل گئے 9 گز پیریں دے وچ. اور تذکرہ نویس لکھ دے کہ ایک 9 گز کا پیر افغانستان سے ملتان پہنچا، صرف اندے سراندی دیوے اور پواندی، اندے سراندی پھل اور پواندی دیوے ملتان یا ملتان جیسے شہراں دی تقدیر یا ایک ریشم دا ایک سنہری اچھاڑ، ریشم دی ایک چادر، تقدیس دی چادر دے سوا باقی کہانی سا او کہانی کہیں لکھنی ہے. شاعریں دی تقدیر دی کہانی کہیں لکھنی ہے، کئی خطے دی تقدیر دی، کیونکہ کہانی کو کتھائیں اگر میں لفظ بیان کراں کہ کتھاؤں درمیان اچک گدا گئے، کہیں وسوں دی کہیں قوم دی کہانی کو مسخ بگاڑ پیدا کیتا گیا، بہت بڑے خرچے نال بگاڑ پیدا کیتا گیا. پوری شاہی نے بگاڑ پیدا کیتے، اور اج تک ہر شاہی اج بھی این خطے دے مختلف چینلز دے اتے لوگیں دی کہانی کو دے وچ بگاڑ پیدا تھی وے، لوگیں دی کہانی اچک گئی وے. لوگیں دی کہانی کہیں کرنی، لوگیں دی کہانی دا مسئلہ ہے نا، یہ مزاحمت ہے. لوگیں دی کہانی کرن ہی مزاحمت ہے. او کہانی جنہوں تے بین ہے، او کہانی جنہوں تے سینسر ہے، او کہانی جی کو لکا گدا گے، اون کہانی کو دوبارہ کرن میں سمجھدا کہ مزاحمت ہے. پہلی گال تو یہ ہے کہ میں محبت دا شاعر ہاں، یہ وسوں دا شاعر ہاں. اندیاں چڑیاں دا، اندے طوطیاں دا، پانیاں دا، درختاں دا محبت کرنے لوگوں دا شاعر ہاں. ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ کرن ہی مزاحمت ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر مقہور لوگ جنہاں تے اتنی بڑی چڑھ ماری تھی ہے، اگر وہ کتھائیں طاقت چاہن تو سب تو پہلے تو اپنے ہوں شاعر کو پھانسی دیں نا جی، تاکہ ایک اچھا آغاز کریں، اپنے ناول نگار کو
فائرنگ سکواڈ کے سامنے گھنن کہ ایک اچھا آغاز کریں، لیکن یہ بڑا سستا سودا ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے ہے اور لوگوں کی تقدیر بدلنی چاہیے ہے۔ شاعر تو اپنی واری دیں نا جی، کر قربان فرید سے رپنا، تیرڑا وارا آیا، واری سچل سرمست اپنی واری دیتی ہے، بلے شاہ اپنی واری دیتی ہے، خواجہ سائیں اپنی واری دے گئے۔ مطلب اگر ساری کوئی واری بنتی ہے تو مطلب اور اندر ایک وڈی تبدیل دے بعد شاعر دے نصیب کوئی بہت بڑے پھل تو نہیں ہوندے، پھل اس سرکاری شاعر دے نصیب ہی ہونن جڑے اون ویلے کہیں وسوں کو ایک گنڈھیندے پہ ہونن، تساں آکھو کہ ول ایک طاقت نال ایک طاقت دا خواب دکھیندے پہ ہونن، اپنے عظیم و شان ماضی کو سیلیبریٹ کر کے ود لوگوں کو ول پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جڑے قومے دے لہو گرم رکھن دا ایک دفعہ وال بہت وڈی جتھا بندی یا بہت وڈی ایک صف بندی دی کوشش کرنے پہ ہونا، جڑے کہیں قوم تو انکار کر کے کہیں بہت وڈی ملت نل گنڈھیں دے پہ ہونا، جڑے انکار کرنے پہ ہونا کہ قوما نہیں ہونے ایک ملت ہوندی ہے، جڑے قوما دے انکار کریں وہ قومی شاعر ہوں۔ مطلب رفعت عباس جیسے مسکین نہیں ہوندے جڑے آدن کے اتھا لوگ آباد ہیں، اتھا قوم آباد ہیں، انہاں دے زباناں ہیں، انہاں دا کلچر ہے، انہاں دی لائف ہے، انہاں دے اتے بڑا اعتبار کرن دی لوڑ ہے۔ لوگ وارث ہیں نہیں دھرتی دے، انہاں دریاویں دے وارث ہیں۔ ایک امپوزڈ ریاست ایک ہوں ریاست دے بلبوتے تے قائم تھیون والی حکومتاں لوگیں کولوں انہاں دے صحرا، انہاں دے دریا، انہاں دے جنگل، کہیں مقامی آدمی کہیں پالیسی وچ این حکومت این سٹیٹ دی کہیں پالیسی میں شامل کوئی نہیں۔ اساں آدھے ہیں کہ اساں اتھا 3000 سال تو آباد ہیں، میں کو ودھا سکدا 5000 سال کر سکدا، میں 7000 سال کر سکدا، لیکن میں آدھا میں 3000 سال تو آباد ہیں۔ گال ہے میرے کو پتہ ہے نا، ساکو پتہ ہے کہ ہمسایہ قومیں دے نال تعلقات کیا ہوں، سارے ہمسائے کون ہیں، میں جاننا کہ خارجہ پالیسی کیا ہوندی ہے، میں جاننا کہ داخلہ پالیسی کیا ہوندی ہے، میں جاننا کہ تعلیمی پالیسی کیا ہوندی ہے، لیکن اتھو دی مقامی حکمت کو، مقامی وزڈم کو کداں ہی بھی کئی دھارے میں شامل نہیں کیتا گیا۔ انہاں کو ایک پاسے اتھا وسن والیاں قومیں کو، انہاں لوگیں کو ایک پاسے بلہا دیتا گیا۔ تو ای واسطے تو کوئی بالکل تردد نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اتھا لوگیں دی کیڑے لوگیں دی کیا اتھو دے تل وطنیاں دی، ہاں اتھو دے تل وطنیاں دی اگر وسوں قائم تھی ویندی ہے، بل مستوکلی دے بے معنی تھی ویسن، ول بلے شاہ دے بے معنی تھی ویسن، ول شاہ حسین دے بے معنی تھی ویسن، شاید رفعت عباس دے بھی بے معنی تھی وجہ، نہیں تو سب کچھ جیویں ہے۔ شاعری میں تو مسلسل ہنڈنا پوندے، مسلسل حیاتی ہے کہ شاعری دے وچ اگر تسا مسلسل لیو نہیں کرندے تو یہ شاعری تواڈے تے مہربان نہیں رہندی۔ تساں دے وچ اپنی ہر کامیابی، اپنی ہر ناکامیابی، اپنی ہر خوشی، اپنا ہر دکھ اگر تو شاعری دی زنبیل وچ نہیں تو سنبھالنا نہیں آندا
شاعری کئی مطلب ہے یہ نہیں جی آدھے ہیں جی بچپن جوانی ڈھل گئے، جوانی جڑی ہے وہ ادھڑے پیچ ڈھل گئی ہے، وہ بڑھے پیچ ڈھل گئی ہے، ایویں نہیں. شاعری اگر واقعی شاعری کہیں تے وارد تھئی ہے، شاعری دی بلاسمنگ تھئی ہے تو اون دے نال چل دی ہے. اور وچوں بہت سارے شاعریں واسطے ایسا تھیندے کہ وہ کہیں بھی ایسے فیز چلے ونن جڑا انہاں واسطے کوئی مادی خوشی دا باعث بن دے. اور شاعری کتھائی ثانوی جتھے شاعری ثانوی حیثیت اختیار کرے سی اتھا ظاہر ہے کہ وہ پوٹینشل جڑی ہے وہ دی ایز اے پوئٹ لیو کرنا پوندا ہے. اور اگر ایز اے پوئٹ تو دیکھو کہ دنیا دے وڈے شاعر جڑے ہیں وہ بہت وڈیا عمراں دے وچ تساں پیبلو نرودا کو اگر لے دیو تو وہ بہت طویل عمر انہیں پاتی ہے اور وہ مسلسل بلکہ آخری عمر جو زیادہ طاقتور شاعر دے طور دے ابھرے. تساں ای طرح ٹیگور کو لے دیو دنیا دیکھ کوئی بھی مثال تو صحیح وقت کوئی وڈے شاعر دکھیں دیو تو وہ ان دی پوٹینشل وچ نہیں فرق آتا. جی میرے واسطے کافی کو کئی صنف دے طور تے لکھن دا مسئلہ نہ آئی کہ جی کافی اس طرح کی دی ایک بڑی روایت ہے. اور تساں دیکھو کہ کتھائیں ایرانی وحدت الوجود اور سب کانٹیننٹ وچوں ادویتیا جڑا ہے ویدانتا وہ کتھا ان ایک اظہار واسطے ایک مؤثر ایک پیرایا ہے. میرے واسطے کوئی ای طرح دی دوبارہ پریکٹس کرن دی کوئی او نہ آئی کہ کافی لکھی کیونکہ بہت بڑے لوگوں نے کافی لکھی اور کافی دے ذریعے انہوں نے عزت و احترام پاتے تو کافی لکھ. میرے واسطے ایک بئی وجہ کو کافی لکھن دا جڑا ہے وہ ایک دھیان آیا کہ میرے ذہن چاہیے کہ جیڑی بہت ساری خطے دے وچ ایکسپلائٹیشنز تھن ان دے وچ ایک کنسیپٹ آف گاڈ کو جڑا ہے ان کو جڑا تساں آکھو سادہ اور آسان لفظیں چ آکھو کہ ان کو صحیح طریقے نال جڑا اتھوں تک رہن والا بندہ ہے جو کہ تلوطنی آدھیں مقامی آدھیں وہ نیٹو آکھ گنو کہ ان دے واسطے اوپرا بندا ویندا ہے کنسیپٹ آف گاڈ کہ جڑا ایک گاڈ دا تصور رب دا تصور ایک سارے اتھاں گنڈھیج گیا بدقسمتی نال گنڈھیج گیا کتھائیں طاقت نال کتھائیں لشکر نال کہ جڑا بھی بندہ طاقت چایا انہیں خدا دے نا کو لوکیں دی تزلیل واسطے یا توہین واسطے استعمال کیتا ایک بہت دکھ دینے والی گال ہے جنہوں کہ وہ ان کا کنسیپٹ جڑا سارے تک پہنچا سارے کرنے چاہیے وہ رب العالمین دا ہے وہ ایک مہربان خدا دا ہے تو ان کو کتھائیں نیٹیوٹی نال ملا کے اتھو دے بندے نال ملا کے یا میں سادہ لفظ چاہاں مقامیت نال ملا کے ان کنسیپٹ کو جڑا ہے دوبارہ بیان کرن کہ ان دے وچ ایک نویں جڑی ہے وابستگی نویں محبت ایک نواں ایک کنسیپٹ خدا نال انسان دے رشتے دا کہ وہ جڑا ہے اگر میں کو یاد آ ونجے ایک میری کافی دی لائن ہے کہ جن وچ رب سرا تلوطنی خوشبو کل جہان دی اگر وہ جہان دی خوشبو ہے رب العالمین دی خوشبو ہے تو وہ تلوطنی خوشبو ہوئی ہے نا کہ جہان تلوطنے نال بن دے
اے جہان اے عالم مقامیت نال بنتا ہے، مقامیت نہیں تا جہان نہیں، کہ اگر رب العالمین ہے تو اندے وچوں تل وطنیاں دی، اندے وچوں نیٹیوز دی خوشبو تو آسی، اندے وچوں ساری خوشبو، سارے وچوں اندی خوشبو وہ تو آسی۔ میرے واسطے تھوڑا جہا گال ہے کہ کنسیپٹ آف گاڈ کو یا عشق دی جڑی کیا کوئی نوی طرح انٹرپریٹیشن تھی سکتی ہے، اپنے لیریسزم دے نال کھڑ کے بھی، لیریسزم تو ہٹ کے بھی جڑی غنائیت چلی آندی ہے، کیا وہ غنائیت کو کتھا